میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جبریل امین نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، کیوں نہ سلام بھیجیں اس نبی پر کہ جن پر درود پڑھیں تو اللہ پاک ہمارے درجے بلند کر دے، ہمارے گناہ مٹا دے، ہم پر رحمتیں بھیجے، اور اس نبی پر سلام بھیجیں تو اللہ ہم پر سلام بھیجے۔ سبحان اللہ۔ مل کر محبت کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی اچھے کام کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے بندہ، کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹائم بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ تو جب بندہ کہیں پر کچھ لگاتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہاں سے کچھ حاصل بھی ہو۔ اب اتنے بڑے اجتماع میں شرکت کر کے اپنا وقت یہاں پر صرف کر کے کوئی ثواب ہی نہ کمائے، کوئی نیکی ہی نہ کمائے، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اور نیکی کب ملے گی؟ جب اچھی نیت کی ہوگی کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہوں، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوں۔ اب انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور جتنی نیتیں زیادہ کرے گا اتنا ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے۔ آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ 2 زانوں بیٹھنے سے تعظیم بھی ہوتی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 510 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں، جلد 4 صفحہ نمبر 85 پر یہ حکایت ہے۔ بڑی زبردست حکایت ہے۔ دل کے کانوں سے اگر اس کو سماعت کریں اور اسے اپنے دل کے مدری گلدستے میں ہم سب سجا لیں، یقین کیجئے ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے یہ حکایت ہی کافی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسی کالونی سے ہوا، ایک بستی سے ہوا جس کے انسان، جنات، چرند پرند تمام چوپائے
اور کیڑے مکوڑے مر چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر کھڑے اس کو دیکھتے رہے، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا یہ سب اللہ پاک کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو سب ایک ساتھ نہ مرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان مردوں کو پکارا، اے بستی والو۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ، اے روح اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہم شیطان کی پوجا اور دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شیطان کی پوجا کیا تھی؟ وہ بولا ہم اللہ پاک کے نافرمانوں کی پیروی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ اس نے کہا ہماری دنیا سے محبت ایسی تھی جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے، جب چلی جاتی تو ہم غمگین ہوتے۔ ساتھ ہی ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی تھیں اور اللہ پاک کی اطاعت سے منہ پھیر کر اس کی ناراضی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا ہم نے رات خیریت سے گزاری اور صبح ہوئی تو ہاویہ میں تھے۔ فرمایا ہاویہ کیا ہے؟ وہ بولا سجین۔ ارشاد فرمایا سجین کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا کے تمام حصوں کے برابر آگ کا ایک انگارہ ہے، یعنی دنیا میں جتنی آگ ہے ان سب آگوں کے برابر یہ انگارہ ہے، اس میں ہم سب کی روحیں دفن کر دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے دوسرے ساتھی کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ بولا یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا ان کے منہوں میں آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم کیسے مجھ سے بات کر رہے ہو، حالانکہ تم بھی تو انہی میں سے ہو؟ اس نے کہا یقیناً میں انہی میں ہوں، لیکن میرا وہ حال نہیں جو ان کا ہے۔ جب مصیبت آئی تو ان کے ساتھ مجھے بھی گھیر لیا گیا اور اب میں ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں، میں نہیں جانتا کہ مجھے آگ میں گرا دیا جائے گا یا پھر میں نجات پالوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا میں سچ کہتا ہوں جو کی روٹی کھانا، صاف ستھرا پانی پینا اور کوڑا دانوں پر کتوں کے ساتھ سو جانا یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے یقیناً کافی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لرزہ خیز حکایت میں دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت کے کئی مدنی پھول موجود ہیں۔ افسوس جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں فانی دنیا اور مال و دولت کی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ جسے دیکھو
وہ آنکھیں بند کر کے دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کثیر دولت، کئی کئی جائیدادیں، زمینیں، فیکٹریاں، ہوٹل، پیٹرول پمپس، شاپنگ مالز، مارکیٹیں، پلازے، بنگلے، عالی شان گاڑیاں ہونے کے باوجود انسان کی لالچ، حرص ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر کوئی درد مند عاشق رسول ایسوں کو نیکی کی دعوت دے تو اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا جاتا ہے کہ بھائی دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، دولت مند ہی کامیاب ہے بھائی۔ یہ باتیں کر کے اسے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ ارے ہم غور کریں کہ کہیں ہم دنیا سے محبت کرنے والوں کے عبرت ناک انجام سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل گیا؟ کیا ہمیں اپنی نجات کا پتہ چل گیا؟ کیا ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کوئی بات، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا ثبوت ہمیں مل گیا؟ ہم نے اپنی جہنم سے بچنے کی کیا کوشش کی؟ جنت میں داخلے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم پچھلی امتوں کے عذاب بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے جنازوں سے عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ کیا ہم بسترے علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق نہیں حاصل کرتے؟ کیا ہم نزا کی سختیاں سہ سکیں گے؟ کیا ہم تنگ و تاریک قبر کو بھول گئے؟ کیا ہم نے قبر کے سانپ، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات کا راستہ حاصل کر لیا؟ کیا ہم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا قیامت کے دن کے حساب کتاب کی تیاری ہم نے کر لی؟ بہرحال عافیت اسی میں ہے کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں گزارنا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری میں ہم مشغول ہو جائیں۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نصیحت کے مدنی پھول دیتے ہوئے لکھتے ہیں نا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت، دنیا سے الفت، دنیا میں ہی مگن رہنا اور دنیا دنیا کرتے رہنا، یہ شیطان کا ایک خطرناک جال ہے، اور اس میں پھنس کر انسان نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے تو نوافل چھوڑتا ہے، مستحب کام چھوڑتا ہے، بظاہر جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹتی ہیں، پھر سنتوں سے غافل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان اسے فرائض اور واجبات، نمازیں اور حقوق یہ تلف کروانا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ حرام کاموں کی عادت شروع ہوتی ہے، نمازیں چھوڑنے کا معمول بن جاتا ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دوسروں کا دل دکھانے، گانے باجے سننے اور طرح طرح کے حرام اور ناجائز کاموں میں زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا اپنوں کو بھلا بیٹھتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا مخلص دوستوں سے محروم رہ جاتا ہے،
دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا غریبوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا کنجوس ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے پر نصیحت اثر نہیں کرتی، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا حرام و حلال میں تمیز نہیں کر پاتا، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ الغرض دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا طرح طرح کی آفات میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی بھی اس سے دل نہ لگاتے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات مقدسہ میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو دنیا کے لیے لگا رہتا ہے، دنیا دنیا کرتے کرتے آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر موت اسے گھیر لیتی، اور جب موت آتی ہے تو ساری دنیا اور اس کا اسباب، اس کے مال و متاع سب کسی اور کے ہو جاتے، اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جب اپنے کو کچھ ملا ہی نہیں تو ضائع ہوا نا، کسی اور کو دے کے ساری محنت کسی اور کے حوالے کر دی اور خود کے پلے کچھ نہیں، یہ تو وقت کا ضیاع ہوا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کو آرائش اور زینت کا نام دیا گیا، اور یہ کام عورتوں کا کام ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے تو اس میں کیسی کیسی قباحتیں اور برائیاں ہیں، اور اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اخروی زندگی سنوارنے میں لگ جائیں۔ دنیا کی حقیقت کے بارے میں بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چند ارشادات سنتے ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا شوہر ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے ریلیشن شپ ختم کر دو، اس سے رشتہ توڑ دو۔ جب بیٹی سے رشتہ نہیں ہوگا تو بیٹی کے باپ سے رشتہ رہے گا؟ تو دنیا بیٹی ہے شیطان کی، اور شیطان لعین اس بیٹی کے شوہر کے پاس آتا جاتا رہتا۔ کتنی پیاری مثال سے اس کو سمجھایا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا، اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے
ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ہمیں اس کی پہچان نہ ہی ہو تو اچھا. کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے, اسی کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑتے تھے, اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. پھر اس بڑیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی, اے میرے پروردگار, میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے پیچھے چلنے والے کہاں ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی ان کے ساتھ کر دو, ان کے ساتھ کر دو, یعنی جہنم میں انہیں بھی ڈال دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں نا, دنیا کو تو کیا جانے, یہ بس کی گھاٹ ہے ہر رافع, صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے, شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. یعنی ان اشعار کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دنیا جو بظاہر بھولی بھالی نظر آتی ہے, بڑی پیاری اور حسین نظر آتی ہے, تو نہیں جانتا یہ ظالم دنیا کتنی خراب ہے, کتنی مکار ہے, زہر کی گٹری ہے. اس نے بڑوں بڑوں کا کھانا خراب کر دیا ہے, بڑوں بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور یہ دنیا شہد دکھاتی ہے زہر پلاتی ہے, دکھاتی شہد ہے پلاتی زہر ہے, اور جو اس سے محبت کرتا ہے یعنی اس کا شوہر بنتا ہے اسی کو ڈس لیتی ہے. قاتل ہے, ڈائن ہے, شوہر کش ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے اسی کو برباد کر دیتی ہے. ارے اس مردار پہ کیا للچاتا ہے اے مسلمان, اس مردار پہ للچاتا ہے. ارے یہ دنیا دیکھی بھالی ہے, اس کے انجام دیکھ لو. جو اس کے پیچھے چلا, جو اس پہ مرا, وہ مر گیا, وہ برباد ہو گیا. دیکھو قارون کا کیا حال ہوا, فرعون کا کیا حال ہوا, نمرود کا کیا حال ہوا, ابو جہل کا کیا حال ہوا, ابی بن خلف کا کیا حال ہوا, جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگا, دنیا نے اسے بھگا بھگا کے مارا اور پھر بالآخر اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ دنیا ایسی ہے, یہ دنیا بڑوں بڑوں کا کھانا خراب کر چکی ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں دنیا کی مذمت کے متعلق فرماتے ہیں, حدیث پاک میں ہے, اگر دنیا کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا. دنیا ذلیل ہے, اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی. جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی. دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں لٹکی ہوئی ہے, یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے, اے میرے رب تو مجھ سے کیوں ناراض ہے. پھر فرمایا, سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں. وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے, کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت کرتے تھے. اللہ کریم دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیزوں سے دور کر دیتی ہے. اے کاش ہم بھی دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو خالی کر لیں. کیسے کیسے پیارے پیارے دن آ گئے, رجب المرجب کی بابرکت گھڑیاں آ گئیں, رمضان المبارک نزدیک ہے, لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, کوئی نیکیوں کا ذہن ہی نہیں بنتا ہے. اتنی ساری باتیں سنتے ہیں, دل پہ تھوڑی دیر کا کوئی اثر ہوتا ہے, تھوڑی دیر ذہن بنتا ہے, پھر بھول جاتے ہیں. امیر علیہ سنت دعا کرتے ہوئے اپنے اشعار میں لکھتے ہیں نا, حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے, نفس بدکار حاوی ہوا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے, نفس بدکار
حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا اس مہینے کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا اس مہینے کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل بزرگان دین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ حضرات دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، دنیا ان کی طرف آتی مگر وہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، اور آج بھی دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا یہ انداز ہے، آپ امیر علیہ سنت کو دیکھ لیجئے، اللہ والوں کا یہ انداز آپ کو نظر آئے گا، دنیا کو ٹھکرا دیا، آج دنیا ان کے پیچھے پیچھے چل رہی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب خلیفہ بنے تو دنیا سے بے رغبتی کو اختیار فرما لیا، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، لذیذ کھانے چھوڑ دیے اور بہت سادہ غذا استعمال فرمانے لگے۔ چنانچہ نعیم بن سلامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ یونس بن شیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر چھوئے ان کی پسلیوں کو گن لیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا امیر المومنین کے پاس آیا تو آپ مسور کی دال کھا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور روز روز دال کھاتے ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا تمہارے آقا امیر المومنین کی یہی غذا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی پر، اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود ایسی سادہ غذا استعمال فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی اپنائیں اور دال سبزی بھی خوشی خوشی کھا لیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل مسور کی دال کی بات ہوئی، مسور کی دال کی بھی کیا شان ہے، حدیث پاک میں اسے برکت والی چیز قرار دیا گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے، دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی برکتیں شامل ہیں، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ امام ثعلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے۔ مسور بدن کو دبلا کرتا ہے اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے۔ مسور سے ایسی شہوت نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کا طلبگار بظاہر اس دنیا کے حصول پر بہت خوش ہوتا ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوششیں کرتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، جبکہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا کمانے والا آخرت کے فوائد اور ثمرات سے محروم رہ جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والا شیطان کو پیارا لگتا ہے، آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا راستہ بظاہر نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ آخرت کا راستہ بظاہر مشکل اور دشوار نظر آتا ہے، لیکن اس کی منزل جنت کا خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والا مقام ہے۔ چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہمارے بہت قریب ہے، لہٰذا اس کی طرف دل بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں، دنیا کا لغوی معنی، دنیا کی میننگ کیا ہے؟ دنیا کا معنی ہے قریب، نزدیک، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات اور لذات کی وجہ سے دل کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آخرت کے گھر سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، نمبر 1 علم اور دوسرا عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ دوسرا وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، جیسے زمین، جائیداد، سونا چاندی، کپڑے، اچھے کھانے وغیرہ، یہ دنیا کی قابل مذمت قسم میں شامل ہے۔ دنیا کی تیسری قسم وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، ضروری کپڑا وغیرہ، یہ قسم بھی اچھی ہے، لیکن اگر صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا قابل مذمت کہلائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا حقیقت میں ایک مسافر خانے کی طرح ہے، جس میں مسافر آ کر قیام کرتے ہیں اور چند دن رہنے کے بعد وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ مسافر خانے میں آ کر چند دن رہنے والا کبھی بھی وہاں رہتے ہوئے لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی پلاننگز نہیں کرتا، اس کی رونقوں سے دل نہیں لگاتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عارضی گھر یعنی دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ ہماری منزل یہ نہیں، ہماری منزل تو جنت ہے۔ آئیے اپنے دل میں دنیا سے بے رغبتی بڑھانے اور فکر آخرت اجاگر کرنے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور نصیحت اور عبرت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ پاک اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ کریم اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا،
اور دنیا اس کے پاس خود بخود آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صادق و مصدوق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کتنا حسین ہے۔ جو دنیا میں لگا رہے گا دنیا بھی پریشان، آخرت بھی خراب، اور جو آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی درست ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور دنیا خود چل کر آئے گی اس کے پاس۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میرے پاس چل کر آئے، دنیا آسان ہو جائے، دنیا کے کام اچھے ہو جائیں۔ آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا آخرت کی فکر کرنے والوں کو کوئی کھانا نہیں ملتا ہو، وہ بھوکے سوتے ہوں، وہ ان کو نیند نہیں آتی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اللہ پاک آخرت کی فکر کرنے والوں کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ دوسرا فرمان سنتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تیسرا فرمان فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت دونوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا آخرت کی ضد ہے، جیسے رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، دونوں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر دنیا کی محبت ہے دل میں تو آخرت ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اور اگر آخرت کی محبت ہے دل میں تو دنیا کی محبت نکل جائے گی انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم، عقل و ایمان کا کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، دنیا میں مشغول نہ ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بیان کردہ احادیث مبارکہ میں دنیا سے محبت کرنے والوں کی کیسی مذمت بیان کی گئی، کیسا انہیں کنڈیم کیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف دنیا کے لیے ہی نہ کوڑتے رہے، آخرت کے لیے بھی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، کیونکہ دنیا کی مثال ریت جیسی ہے۔ ریت کی جتنی بھی بڑی مٹھی بھر لیں، آہستہ آہستہ ذرات کی صورت میں تمام ریت مٹھی سے نکلتی جاتی ہے اور بالآخر مٹھی خالی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال اس دھوکے باز دنیا کا ہے۔ انسان زندگی بھر دنیا سے وفاداری کرتا ہے، دنیا کمانے کی لگن میں دن رات ایک کر دیتا ہے، پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، 20-20 گھنٹے کام کرتا ہے، فقط اس لیے کہ پیسہ کمانا ہے۔ الغرض دن گزرتا ہے تو اسی سوچ میں کہ پیسہ کمانا ہے، رات گزرتی ہے تو اسی کڑن میں کہ پیسہ کمانا ہے، دل دھڑکتا ہے تو اسی دھن میں کہ پیسہ کمانا ہے، قدم اٹھتا ہے تو اسی جستجو میں کہ پیسہ کمانا ہے۔ مگر وہ پیسہ جس کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی تھی، وہ دنیا جس کی خاطر دن رات ایک کر دیے تھے، وہ مال جسے پانے کی جد و جہد میں اوور ٹائم لگائے تھے، وہ دولت جس کے حصول کے لیے حرام و حلال کی پرواہ نہ کی تھی، وہ پیسہ جس کو پانے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال ضائع کر دیے تھے، وہی پیسہ کچھ عرصے بعد بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتا ہے، ہسپتالوں کی پیٹی میں چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، بندہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو مختلف بیماریاں استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کے لیے کچھ کر پاتا ہے۔ پھر ہوش آتا ہے کہ ہائے، نہ نمازیں پڑھی، نہ مسجد کا رخ کیا، نہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی، نہ حج کر لیا، روزوں میں بھی سستی کرتا رہا، لوگوں کو بھی ستاتا رہا۔ اب جب دل ہوتا ہے کہ کچھ عبادت کر لوں، اب ہمت کرتا ہے تو گھٹنے جواب دے جاتے، پھر سجدہ نہیں ہو پاتا، پھر جھکا نہیں جاتا، پھر کمر اکڑ جاتی ہے، پھر جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی مال جس کو بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، وہ مال اپنے ہی بدن پہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر بیماریوں میں خرچ ہوتا رہتا ہے۔
اور پھر کف افسوس بندہ ملتا ہے کہ ہائے نہ میں دنیا کا رہا نہ دین کا رہا. ہماری خوشی ہمارا غم یہ بھی دنیا بن چکی ہے. اگر ہم نے نماز قضا کر دی ہو تو کوئی غم نہیں ہوتا. کسی دن فجر چھوٹ جائے دل میں غم نہیں ہوتا, دل میں افسوس نہیں ہوتا. جماعت چھوٹ جائے دل میں افسوس نہیں ہوتا. لیکن کسی دن کام نہ چلے, کسی دن بکری اچھی نہ ہو, کسی دن میری سیل میں نہیں اچھی نہ ہو, کسی دن میری پروڈکٹ نہ بکے, کسی دن میرے کام کاج پہ کوئی کمی آ جائے, جیب میں پیسے کم ہو جائیں, اکاؤنٹ بیلنس کم ہو جائے, تو دل غمگین ہوتا ہے. دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں. اور کسی دن جیب بھاری ہو, کام بہت اچھا چل جائے, بڑا بیلنس اچھا ہو جائے, اکاؤنٹ بھر جائے, کیسی خوشی ہوتی ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, موڈ میں ہوتا ہے بندہ کہ یار آج تو موج کرتے ہیں, چلو یار کہیں کھانا کھاتے ہیں, بڑا اچھا موڈ ہے. کیوں؟ پیسے آ گئے, مال آ گیا, دنیا سے ہماری خوشیاں ہیں, دنیا سے غم ہیں. ارے ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو غمگین اس وقت ہوتے جب کوئی گناہ ہو جاتا, نماز چھوٹ جاتی, اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی, کوئی گالی نکل گئی, کوئی فحش گوئی ہو گئی, کوئی رب کی نافرمانی والا کام ہو گیا, تو غم دل میں اتر آتا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. ارے رجب کا ایک اور دن نکل گیا, ایک اور روزہ میں نہ رکھ سکا, ہائے مجھ سے آج بھی فجر چھوٹ گئی, ہائے آج بھی میں نے فلمیں دیکھی, آج بھی میں نے گالیاں دی, آج بھی میں نے لوگوں کو ستایا, اس پر غمگین ہوتے. لیکن ہماری خوشیاں بھی دنیا والی, ہمارے غم بھی دنیا کے لیے ہو گئے. دعوت اسلامی الحمدللہ ہماری تربیت کر رہی ہے. دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم سب آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. دنیا میں تو رہنا ہے, اس سے تو کوئی باہر نہیں جا سکتا دنیا کو چھوڑ کر, دنیا میں رہنا ہے, لیکن دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح پانی میں کشتی رہتی ہے. پانی میں کشتی رہتی ہے کہ پانی کے اندر رہتی ہے لیکن پانی اس کے اندر نہیں آتا, پانی کشتی کے اندر نہیں آتا ہے. اسی طرح ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے, لیکن دنیا کی محبت سے دل کو ایسے ہی خالی رکھنا ہے جیسے سمندر کے پانی سے کشتی خالی ہوتی ہے. اگر محبت دنیا کے دل میں آ جائے تو جس طرح کشتی میں پانی آنے پر کشتی ڈوب جاتی ہے, اسی طرح پھر یہ انسان بھی ڈوب جاتا ہے جب دل میں دنیا کی محبت داخل ہو جاتی ہے. اے نوری آباد کے عاشقان رسول, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں, اے لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو, امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو, دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے. دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے. دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو, یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے. اللہ پاک تم پر رحم فرمائے, غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے, کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے. پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی, اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا. اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آنے لگا, رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا. تمہاری پلکیں بند ہونے لگیں, موت کا گمان یقین میں بدل گیا. زبان تھر تھرا رہی ہے, تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں. تمہیں کہا جاتا ہے یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے, یہ تیرا فلاں بھائی ہے, لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے. اب تو بول نہیں سکتا, زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی. پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی. پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا. اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں, پھر تمہارا کفن لاتے ہیں, پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں.
اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں. گھر والے بالآخر تیرے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو ان مراحل سے گزرنا ہے. ہم سب کو بھی یہ سارے دن دیکھنے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ دن نزدیک آ جائیں، یہ بیماریاں آ گھیریں، موت کے اثرات ظاہر ہونے لگیں، اس سے پہلے دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا لیجئے. فکر آخرت کا جذبہ بڑھائیے اور نیکیوں پر استقامت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے. اب رات کو نیند نہ آئے جب تک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کم از کم میں نے 2 گھنٹے نہ دیے ہوں. میں دعوت اسلامی والا ہوں الحمدللہ. یہ میرا کام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں خود اپنی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤں اور معاشرے کی اصلاح میں بھی لگ جاؤں. دعوت اسلامی جس انداز سے مدنی کام کر رہی ہے، مسجد بھرو تحریک یہ جاری رکھے ہوئے ہے، آپ کے سامنے ہے. آئیے دعوت اسلامی کو اپنا لیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگ جائیے. انشاءاللہ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے یہ مدنی ماحول اور اس کے مدنی کام یہ بہت ہی زبردست ایک ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنانے سے بڑی بڑی برکتیں ملتی ہیں اور بڑے بڑے دنیا دار نیکوکار بن جاتے ہیں. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی پتنگ بازی کے شوقین تھے. ویڈیو گیمز کھیلنے، گولیاں کھیلنے کے مشاغل میں لگے ہوئے تھے. ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، لوگوں سے لڑائیاں مول لینا، بات بات پر مار دھاڑ پر اتر آنا، ایسی برائیوں میں بھی تھے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف کی سعادت پالی، جہاں انہیں بہت اچھے اچھے خواب نظر آئے اور خوب سکون ملا. اس کے بعد انہوں نے مزید 2 سال عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کی سعادت حاصل کی. ایک بار ان کی مسجد کے مؤذن صاحب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں لے آئے. مبلغ کے چہرے کی کشش اور نورانیت نے ان کا دل موہ لیا اور وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور الحمدللہ انہوں نے ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لی. بگڑے اخلاق سارے سور جائیں گے، بگڑے اخلاق سارے سور جائیں گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. جام عشق محمد بھی ہاتھ آئے گا، جام عشق محمد بھی ہاتھ آئے گا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت رمضان المبارک میں 30 دن پورا ماہ اعتکاف کا سلسلہ رہتا ہے. پورا ماہ عاشقان رسول مسجد میں گزارتے ہیں اور پھر جو عاشقان رسول اس سے محروم رہ جاتے ہیں تو کوئی 25 دن کے لیے آ جاتا ہے، کوئی 20 دن کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر بالآخر آخری عشرے کے اعتکاف میں ہزاروں عاشقان رسول جو ہیں یہ سعادت پاتے ہیں اور کئیوں کی بگڑیاں بنتی ہیں، کئیوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں مدنی ماحول کی برکت سے. آپ بھی ہمت کریں اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 1 ماہ کے رمضان المبارک کے اعتکاف میں ہمت کر کے امیر اہل سنت کی برکتیں لینے کے لیے باب المدینہ کراچی تشریف لے جائیں. وہاں جا کر امیر اہل سنت کی صحبتیں پائیں. پورا ماہ رمضان اور پھر امیر اہل سنت کی صحبتیں، کیا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے. آپ ہمت کریں عاشقان رسول. زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے، میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں اب جو رمضان المبارک آئے گا یہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاروں گا، امیر اہل سنت کے ساتھ گزاروں. ہمت کریں اور فکر آخرت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگ جائیں
اور دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرنے کی کوشش کریں. دنیا کی محبت نے کئیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج ہم نے بیان میں یہ سنا کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی حدیثیں اور کیسے کیسے فرامین ہم نے سنے. آج کے بیان کا اگر کچھ خلاصہ ہم اختتام پر سنیں، اس کو ہو سکے تو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بھی سجا لیں کہ دنیا کی محبت اچانک موت کا سبب بنتی ہے. دنیا کی محبت گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. دنیا شیطان مردود کی بیٹی ہے. دنیا سے محبت کرنے والا اس کا شوہر ہے اور شیطان اپنی بیٹی کے گھر آتا جاتا رہتا ہے. لہٰذا اگر شیطان سے تعلق توڑنا ہے تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے تعلق ختم کیا جائے، ریلیشن شپ ختم کیا جائے، یعنی اس کی محبت دل سے نکالی جائے. دنیا کی محبت موت، قبر و آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتی ہے. دنیا کی محبت عمدہ لباس، اچھی غذا اور عالی شان مکانات کی خواہش کا سبب بنتی ہے. دنیا کی محبت سے مال و دولت حاصل کرنے کی لالچ پیدا ہوتی ہے. دنیا کی محبت دل میں بٹھانا گویا شیطانی جال میں پھنسنا ہے. دنیا سے محبت کرنے والے کو آخرت میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دنیا کی محبت سے اللہ والے ہمیشہ دور بھاگتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے اور دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی، آسان نہیں ہے. دنیا میں اتنے زیادہ مبتلا ہیں، جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے علاج بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا علاج ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی ٹریٹمنٹ ہوگی، پورا آپریشن ہے دنیا کی محبت سے دل کو خالی کرنا. آج دل میں کوئی ایک آدھ نس بند ہو جائے تو کتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے. کسی کی انجیوگرافی ہوتی ہے، انجیوپلاسٹی ہوتی ہے، بائی پاس ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اس دل میں دنیا کی محبت جیسا گند یہ بھرا ہوا ہے، کتنا بڑا آپریشن کرنا ہوگا. یہ آپریشن ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر دل کو اللہ عز و جل کے ذکر سے صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نعت مصطفیٰ پڑھ پڑھ کر عشق مصطفیٰ کے اجالوں سے اس تاریک دل کو روشن و منور کر دیا جاتا ہے. لاکھوں کی تقدیریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تبدیل ہوئیں. آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کو اپنا لیں. کتنی عجیب بات ہے، ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے. آج اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بورڈ نظر آتا ہے، دنیا بنا لو، دنیا کما لو، اتنے پیسے بن جائیں گے، اتنے ڈالر حاصل کر لو، اس طرح حاصل کر لو، اس طرح حاصل کر لو، یہ زمین لے لو، وہ پلاٹ لے لو، یہ جائیداد لے لو، یہاں دکان لے لو، وہاں گھر لے لو، پیسے بڑھ جائیں گے. ہر طرف دنیا 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 ہو رہا ہے. دنیا کمانے کے نئے سے نئے انداز ہمیں بتائے جا رہے ہیں. بھائی دنیا بنا لو، بس دنیا بنا لو، دنیا کما لو. دنیا دنیا ہر طرف ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں وہ بات سننے کو ملتی ہے جو ہمیں کہیں اور نہیں مل رہی کہ آخرت بنا لو. آؤ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آ جاؤ آخرت بناتے ہیں، آ جاؤ جنت میں پلاٹ لیتے ہیں، آ جاؤ جنت کماتے ہیں، آ جاؤ اللہ کو راضی کرتے ہیں، آ جاؤ جہنم سے چھٹکارا پاتے ہیں. یہ بات دعوت اسلامی کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. امیر اہل سنت کی صحبت میں یہ فکر دی جاتی ہے کہ آخرت کی تیاری کرو. کتنی زبردست بات ہے. جو حساس قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو یہ باتیں بڑی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ یار دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے جو ہم بزرگوں کو کرنا چاہیے تھا، بڑے بوڑھوں کو کرنا چاہیے. دعوت اسلامی نے اس کے لیے میدان ہموار کر دیا. آج ہماری نسلوں کا بھلا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی راہ راست پر آ جائیں گی اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لے. یہ خوش ہوتے ہیں یہ لوگ جو تھوڑے حساس ہوتے ہیں کہ یار ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. جب دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں تو روشنی کی کرن نظر آتی ہے، امید کی کرن نظر آتی ہے کہ دعوت اسلامی آ گئی ہے. انشاءاللہ اب ہماری نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. یہ دنیا دنیا نہیں کرتے رہیں گے، یہ مسجدیں بھی بنائیں گے، یہ مسجدیں بھریں گے، یہ انشاءاللہ معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں گے، یہ اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آباد رکھیں گے، یہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا والے کام کریں گے، اپنے شہر کو سنتوں کا گہوارہ بنائیں گے. یہ دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی ہماری نسلوں کو سنوار رہی ہے. دعوت اسلامی آخرت کی تیاری کی سوچ دے رہی ہے. آئیے دعوت اسلامی کو ہم سب دل و جان سے اپنا لیں
اور جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں ہے اس تک بھی جا کر یہ نیکی کی دعوت پہنچائیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی سے ابھی دور ہے, جن تک ابھی پیغام پہنچانا باقی ہے. اگرچہ دعوت اسلامی دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, لیکن کام تو ابھی بہت باقی ہے نا. اس کے لیے ہم سب کو اٹھنا ہوگا, ہم سب کو کمر بستہ ہونا ہوگا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. خاص کر رجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکا ہے. بڑا عظیم مہینہ ہے. حدیث پاک میں اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا شعبان کو, اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ اللہ کا مہینہ آ گیا, یہ رمضان کا دروازہ بھی ہے, گیٹ آف رمضان. جیسے ہی رجب آتا ہے تو رمضان کی بھی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. جب رمضان بھی یہ قریب آ گیا, آنے والا ہے آنے والا ہے, تیاری شروع ہو جاتی ہے, عاشقوں کے دل مچلنے لگتے ہیں. آئیے ہم بھی ہمت کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزوں کی بہاریں ہیں, اعتکاف کی بہاریں ہیں, سحری اجتماعات کی بہاریں ہیں, ہفتہ وار اجتماعات کی بہاریں ہیں, مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں. کم از کم جن سے بن پڑے وہ 12 دن کے مدنی قافلے میں رجب میں سفر کریں. یہ بھی نہ ہو سکے تو رجب المرجب میں, شعبان المعظم میں 3 دن کے مدنی قافلے میں تو ضرور سفر کرنا ہے. رجب المرجب کے بارے میں حدیث پاک میں آیا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب المرجب میں توبہ و استغفار کی کثرت کرو, کیونکہ اللہ پاک اس ماہ کے ہر لمحے میں کئی افراد کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا. کتنا بابرکت مہینہ ہے. توبہ و استغفار کی کثرت کریں, اللہ پاک کو یاد کریں, اس کا ذکر کریں, درود پاک کی کثرت کریں. رجب کو ضائع نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ رجب المرجب کی برکتیں اور بہاریں لینی ہیں, پانی ہے, اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. یہ مہینہ جب جائے تو اللہ پاک کی رضا ہمیں مل چکی ہو. اللہ کرے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس بار جو رمضان المبارک آ رہا ہے, شعبان المعظم آ رہا ہے, ابھی سے نیت کریں, ابھی سے ہمت کریں کہ انشاءاللہ اس بار میں ضائع نہیں کروں گا. زندگی کے کتنے رمضان, کتنے رجب اور شعبان کی بہاریں آ کر چلی گئیں. یہ داڑیاں سفید ہونے کو آئی ہیں, لیکن ہم نے ان رمضان, ان شعبان اور رجب کی راتوں کو کس انداز سے گزارا, ان گھڑیوں کو کیسے ضائع کر دیا. لیکن اب ضائع نہیں کرنا. اب ہمت کریں, اس دفعہ اس سال انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہو جائے 1 ماہ کا اعتکاف, اب ہو جائے شعبان میں خوب مدنی کام, خوب مسجدیں بھریں اور خوب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا دیں, اور اس بار رجب اور شعبان اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ لیں. کیا پتا پھر زندگی وفا کرے نہ کرے, پھر رجب المرجب ملے نہ ملے, پھر شعبان ملے نہ ملے. کتنے ہی عاشقان رسول ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال, ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اجتماعات میں آتے تھے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے, آپ کی آنکھوں میں گھومتے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو آج جناب ہیں کل مرحوم ہو جائیں گے. اچھی نیت تو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں سارے روزے رکھیں گے, ساری تراویح پڑھیں گے, 1 ماہ کے اعتکاف کی نیتیں کریں. جو یہ نہ کر سکے 20 دن کے اعتکاف کی ہمت کریں, اور کم از کم آخری عشرے کے اعتکاف میں بھرپور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھنے کی ترکیب بنائیں. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے. ارشاد فرمایا, تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے, اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے, کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے, اور الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں,
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ داہنی طرف رہتا ہے، اس وجہ سے یہ سمت افضل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نسیان پیدا کرتا ہے۔ نسیان یعنی بھولنے کی بیماری۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا بالخصوص چاول وغیرہ کھاتے وقت کچھ دانے الٹے ہاتھ میں گر جائیں تو انہیں بھی سیدھے ہاتھ میں لے کر پھر کھائیے۔ سیدھا ہاتھ سالن وغیرہ سے آلودہ ہو جانے کی صورت میں الٹے ہاتھ سے پانی پینے کے بجائے سیدھا ہاتھ ہی استعمال کیجیے۔ گرم چائے کو پرچ میں ٹھنڈا کرنے کے لیے کپ الٹے ہاتھ میں اور پرچ کو سیدھے ہاتھ میں لے کر چائے پیجیے۔ کسی کو پانی پلاتے وقت الٹے ہاتھ سے جگ پکڑ کر سیدھے ہاتھ میں گلاس رکھیے تاکہ پانی پیش کرتے وقت سیدھا ہاتھ استعمال ہو۔ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرو۔ یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت کو جب نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16، 312 صفحات ہیں اس کے، 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب، امیر اہل سنت کے 2 رسائل، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔